آپ کے سامنے ہیں، ان حالات سے ایک طرف تو ہمارے اندر بیداری پیدا ہونے کی ضرورت ہے، اور دوسری طرف ہمیں باہمت، حوصلہ مند اور ایک خوددار بحیثیت مومن اور بحیثیت امتی رسول ہونے کی نسبت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بیدار بھی رہیں۔ دیکھیے حالات ہر دور میں آئے ہیں اور آتے رہیں گے۔ ہم لوگوں کے ساتھ تو حالات ایسے نہیں ہیں جو ہمارے پیارے آقا تاجدار رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو حالات تھے۔ کیسے حالات تھے کہ ایک موقع پر جب پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی غرض سے سن 6 ہجری میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو سب سے مقدس جماعت تھی انبیاء کے بعد، ان کے ساتھ جب عمرے کی غرض سے تشریف لائے تو آپ نے سنا ہوگا کفار نے منع کر دیا تھا کہ آپ عمرہ نہیں کریں گے، اللہ کے نبی کو واپس کر دیا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر صبر و ضبط سے کام لے کر تمام صحابہ اکرام کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ ٹھیک ہے واپس ہو جائیے، اللہ تعالیٰ مواقع دے گا۔ جب واپس ہوئے راستے میں تب اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل فرمائی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ اے نبی یقیناً ہم نے جو ہے آپ کو بہت بڑی فتح سے نوازا ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ کچھ ہمارے سامنے برا ہو رہا ہے اور ہم محسوس بھی کرتے ہیں جیسے اس وقت لگ رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت اسی برائی میں، اسی شر میں خیر پیدا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے خیر کی طرف خیر ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ، ہمارے بزرگوں نے جو جائیدادیں وقف کی ہیں، مزارات ہیں، درگاہ شریف ہیں، مسجدیں ہیں، قبرستان ہیں، امام باڑے ہیں، اب ہمارے بزرگوں نے تو دے دی ہیں، لیکن اب مسئلہ یہ ہے ان کی حفاظت جو نہیں ہو پا رہی تھی، تو ان لوگوں نے جگہ کہ ہم اور آپ کو اچھا کیا کہ ہم اور آپ کم سے کم بیدار ہو کے اب ان کے لیے فکر مند ہو گئے۔ اور ہمیں کسی سے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، ایک طرف تو ہمیں اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا ہے، ہم سب ایک ہیں، سارے مسلمان ایک ساتھ رہنے کی کوشش کریں۔ ہم یہ نہ سمجھے کون کیسا ہے، کون کس اس سے تعلق رکھتا ہے، ہم سب پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور خادمان اور غلامان ہیں، تو ہم سب ایک ہونے کی حیثیت سے ایک رہیں۔ اور دوسرا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے کاغذات کو بالکل بہتر کریں، برابر رکھیں، اور اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہونے دیں کہ بعد میں ہمارے لیے دشواری کا ذریعہ بنے۔ دوسری بات یہ جو آیت ہم نے پڑھی اس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی مسجدوں کو، اللہ کے گھروں کو وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے اور جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ تو آج کے جو حالات ہیں تو ہمیں ڈرنا نہیں ہے، ہمارے بزرگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا، آپ کے دلوں میں، ہم اور آپ کے دلوں میں تھوڑا اس سے کم خوف ہے، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں خوف ہے، اسی لیے ہم اور آپ یہاں پر جمع بھی ہوئے۔ تو اب انہوں نے جو تعمیرات ہمارے لیے قائم کی ہیں، انہوں نے جو مسجدیں، جو مزارات، جو درگاہیں، جو قبرستان ہم لوگوں کے لیے امام باڑے چھوڑے ہیں، اب ہمیں اس کی فکر کرنا ہے، ہمیں اس کو محفوظ کرنے کے لیے کوششیں کرنا ہے۔ اور ہمیں اب اکثر دیکھنے میں یہ آ رہا ہے، جیسے ابھی بھی بات آئی، ہم لوگ تو ہر جگہ جا رہے، گاؤں گاؤں کے اندر جا رہے ہیں، لوگوں کو بیدار کر رہے ہیں، اور ہم لوگ کوئی پیسہ کسی سے نہیں لے رہے، کوئی جو ہے ہم لوگ کسی بھی اعتبار سے کسی سے مطالبہ نہیں کر رہے، اپنے پیسے سے ہم لوگ اپنے خرچ سے جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ تاکہ ہم لوگ بیدار ہو جائیں، ہم لوگ ہماری جگہوں کی حفاظت کریں۔ تو یہ جو جگہ محفوظ ہیں ہمارے پرکھوں نے جو دی ہیں، ظاہر سی بات ہے آج کی مہنگائی کے دور میں اب ہمارے لیے بظاہر اللہ تعالیٰ حالانکہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن اب ایسا بظاہر اس مہنگائی کے دور میں ایسا نظر نہیں آ رہا ہے کہ اتنے بڑی بڑی جاگیریں، اتنے بڑے بڑے مقامات جو ہیں وہ ہم لوگوں کو وقف کے مل جائیں یا کوئی وقف کر دے، تو کم از کم اس کی ہمیں فکر کرنا ہے۔ دوسری بات یہ، اس وقت ہمارے سامنے جو وقف کا مسئلہ درپیش ہے اس میں لوگ بڑے بے چین ہیں۔ گاؤں دیہاتوں میں سب سے بڑی مشکل یہ جو پیش آ رہی ہے، جو آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی سوال ہوں گے کہ وقف میں نہیں چڑھی ہیں، اب ہم کیسے درج کرائیں؟ جو چیزیں وقف میں چڑھی ہوئی ہیں انہی کو امید پورٹل پہ درج کرنا ہے، اور یہ امید پورٹل پر درج ہو رہا ہے، یہ کوئی کمیٹی نہیں بن رہی ہے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ جس کے نام سے رجسٹرڈ ہو رہا گویا کہ وہ کمیٹی کا ذمہ دار بن رہا یا وہ اس کا مالک بن رہا، ایسا نہیں ہے۔ آپ میں سے جس کے بھی نام سے جو بھی آپ قبرستان چڑھائیں گے، مسجد، امام باڑہ، درگاہ شریف، جو بھی مزار شریف چڑھائیں گے تو آپ اس کے متولی نہیں بنیں گے، آپ تو اس کے کیئر ٹیکر ہیں، یعنی آپ گویا کہ وقتی طور پہ جو حالات آپ کے سامنے آئے ان حالات کی روشنی میں آپ اپنی جائیدادوں کو، پرکھوں کی وراثت کو آپ ایک محفوظ کرنے والے ہیں۔ پھر کمیٹی اس کے بعد بنے گی، تو اب ہمیں اس میں بالکل بھی تاخیر نہیں کرنا ہے، وقت بہت کم بچا ہے، صرف جمعے کے رات کو 11:59 تک ہمارے پاس وقت ہے،
اور سائٹ نہیں چل رہی، یعنی اسی جمعے تک کا وقت ہے. اگر ہم نے چڑھا لیا تو چڑھا لیا، اور اگر ہم رہ گئے نعوذ باللہ، اگر ہم سے کوتاہی ہوئی، ہم نے دیکھا کہ ہمیں کھیتی باڑی کرنا ہے، ہمیں اپنی ملازمت پہ جانا ہے، ہمیں اپنی دکان کھولنا ہے، ہمیں شادی بیاہ میں جانا ہے، اگر ہم نے ان چیزوں کو ترجیح دی، ان چیزوں کو ہم نے فوقیت دی، اور اس کام کو اگر ہم نے پیچھے اور نظر انداز کیا، تو اللہ تعالیٰ ہمارا گریبان پکڑے گا، ہمارا مواخذہ کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں، یہ جاگیریں، یہ مسجدیں، یہ ہماری کسی کی نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی ملکیت ہے. سب وقف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کے لیے کی گئی ہو. قبرستان بھی اللہ کے ہیں، مزار کی جگہیں بھی اللہ کی ہیں، ایسی درگاہیں بھی سب اللہ کی جگہ پر ہیں. بلکہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی. ساری زمین اللہ کی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے وارث بناتا ہے. تو لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کی چیز کو ہمیں سب سے پہلے فوقیت دیتے ہوئے محفوظ کرنا ہے، باقی سارے کاموں کو ہمیں نظر انداز کرنا ہے. ہمارے لیے بڑا سے بڑا کام یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہم اور آپ کے نسلوں کے ایک تو نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے، اور قبرستان میں تدفین کرنے کا مسئلہ ہے. اگر ان جگہوں کو ہم نے نہیں چڑھایا، تو یہ جگہ اگر ہمارے ہاتھ سے نکل گئیں تو مستقبل میں آپ کہاں دفن کریں گے؟ ہم اور آپ کہاں دفن ہوں گے؟ ہماری نسلیں ہم کو کہاں لے کر جائیں گی؟ آج ظاہر سی بات ہے مہنگائی کا دور ہے، اس مہنگائی کے دور میں قبرستان بنانا مشکل ہے، لہذا ہمیں اس کی فکر کرنا ہے. اب جو پریشانیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، پہلی چیز تو یہ کہ جو وقف بورڈ میں جو نمبر درج ہیں، جیسے بھی جو ہے کسی نے نمبر پڑھے، آپ لوگوں نے سن لیے، تو بہت ساری دفعہ 37 آپ کو مل گئیں، اس سے آپ لوگوں نے نوٹ کر لیا. اب اگر کہیں دفعہ 37 نہیں مل رہی ہے، وقف بورڈ میں درج نہیں ہے، تو آپ کو وہاں پر یہ کرنا ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں یہ دیکھیے کہ نگر پال خسرہ خطونی میں بھی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کوئی ریکارڈ ہے، قبرستان چڑھا ہوگا، یا مزار یا مقبرہ مسجد چڑھی ہوگی، یا نگر پالکا میں کوئی کاغذ دیکھیے گا، تحصیل میں کوئی کاغذ دیکھیے گا، تو وہاں پہ آپ کو کاغذ مل جائے گا. پھر 5 دسمبر کے بعد جو ہے اس کو آپ ایک ضابطہ یہ آئے گا کہ اب ہمیں جو ہے امید پورٹل پہ نہ چڑھا کے اب ہمیں اس کو رجسٹرڈ کرانا ہے، وقف کے اندر ہمیں اس کو محفوظ کرنا ہے. تو پھر اس کی پرتکریا، اس کی کاروائی شروع ہوگی. اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کی ایجنڈا بنے گا، کاروائی ہوگی، اور اس کی جو ہے ایفیڈیوٹ لگ کے آپ کی کمیٹی بن جائے گی لکھنؤ سے. تو ابھی جو درج ہیں وقف میں انہیں امید پورٹل پہ چڑھائیے، جو درج نہیں ہیں تو آپ اس کے لیے پریشان مت ہوئیے. اس کے لیے جو بھی آپ کی مقامی کوئی انجمن ہے، جیسے بہت سارے لوگ جھانسی سے وہ کرا لیتے ہیں، سوسائٹی بنا لیتے ہیں، جیسے وکیل صاحب بیٹھے چٹ فنڈ سے سوسائٹیاں جو بنتی ہیں، تو وہ سوسائٹی آپ بنائیے، اور اسی سوسائٹی پہ آپ دکھائیے کہ ہم لوگ اس قبرستان کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں، تاکہ یہ نہ لگے کہ کسی کو کہ یہ لاوارث ہے یا سرکاری ہے. اب ظاہر سی بات ہے ہم اس ملک میں رہتے ہیں، تو اس ملک میں بسنے والی ہر قوم، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ بدھ مذہب کے ہوں، چاہے وہ جین مذہب کے ہوں، چاہے وہ ہندو بھائی ہوں ہمارے، سب جو ہیں اس ملک کے رہنے والے بسنے والے باشندے ہیں. سب کا یہ ملک ہے، سب کا یہاں پر حق ہے. ہم سب ٹیکس دیتے ہیں، پانی کا ٹیکس دیتے ہیں، لائٹ کا ٹیکس دیتے ہیں، ہاؤس ٹیکس دیتے ہیں. تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، لہذا ہمیں ہوش کے ساتھ کام کرنا ہے، اور 5 تاریخ کے بعد ہمیں ان چیزوں کو وہاں پر چڑھانا ہے. اب جو پریشانی آپ کے سامنے آتی ہے، مثال کے طور پہ جیسے ہی بہت سارے بھائیوں نے بتایا کہ جو ہے وقف میں ہمارا نمبر نہیں ہے، تو اب اس کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو ڈیٹ تیار کرنا ہے. کسی یا وکیل صاحب سے آپ لوگ نمبر لے لیجیے گا، ان سے مشورہ کر کے یہ ایک فارمیٹ تیار کریں گے، اور وہ فارمیٹ آپ کو واٹس ایپ کر دیں گے. اس فارمیٹ پر آپ یہ لکھ لیجیے گا، اور 20-30 لوگوں سے ابھی جمعے کے دن یا کسی بھی دن میٹنگ کر کے ہم جمعے سے پہلے آپ لوگوں کو بھیج دیں گے. جیسے حافظ صاحب ہیں، حافظ ابراہیم صاحب ہیں، جیسے سلمان صاحب ہیں، جاوید صاحب ہیں، تو ان کو جو ہے بھیج دیا جائے گا. آپ ان لوگوں سے اس کی جو ہے فوٹو کاپی کر کے اور ایک مشورہ کر کے اس میں یہ لکھا رہے گا کہ ہمارا جو فلاں قبرستان ہے، جو ہماری مسجد ہے، ہماری یہ سوسائٹی ہے، مثال کے طور پہ انجمن شیدا یعنی رسول، یا جو ہے کوئی بھی خواجہ غریب نواز، یا جو ہے کسی بھی نام سے جو بھی سوسائٹی آپ بنائیں، اور اس کے تحت آپ یہ دکھا دیں کہ ہماری سوسائٹی اس مزار کو دیکھ رہی، اس مسجد کو دیکھ رہی، اس قبرستان کو دیکھ رہی. پھر جب 5 تاریخ کے بعد وقف بورڈ میں آپ درج کرائیں گے، تو اس کو پھر یہ دکھا دیا جائے گا. آپ لوگ اپنا پورا ایجنڈا بنائیے، کاروائی کریے گا، ایفیڈیوٹ لگا کے آپ اپنی کمیٹی میں. اور اس میں بہت سارے لوگ دلال بھی گھوم رہے ہیں، ہماری جھانسی میں بہت سے دلال گھوم رہے ہیں. تو آپ کو نہ کسی سے رابطہ نہیں کرنا ہے. ہم لوگ دیکھیے یہاں پر اپنا پیسہ لگا کر آئے، اپنا اس سے آئے، ہم لوگ کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے، لیکن آپ اپنے پیسے برباد نہ کریے. جو آپ مسجد کے چندے کے پیسے بھی آپ لے کے جائیں گے کمیٹی بنوانے، مدرسے کے پیسے، قبرستان کے پیسے، وہ بھی اللہ کی ملکیت ہے. اللہ ہم سے پوچھے گا کہ بے دریک کیوں خرچ کیا. ہم جو ہے بنیے کی دکان پہ جاتے کتنا بھاؤ تاؤ کرتے، اور یہاں پہ ہم کوئی بھاؤ نہیں کر رہے، جتنے پیسے مانگے اٹھا کے دے دیے. کیوں؟ ہماری جیب سے تو نہیں لگ رہے، جمعے کے گلک سے جو ہے وہ ہم نے دے دیے. تو ہمیں اس کی بھی فکر کرنا ہے
اگر ہم صدر ہیں، سیکریٹری ہیں، خزانچی ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس میں بھی اللہ کا مال ہے، اس میں بھی ہم امانت سے کام لیں، اس میں بھی ہم جس طرح اپنے مال کو بچاتے ہیں اللہ کے مال کو بچانے کی، ایک ایک روپے کو بچانے کی فکر کریں، ورنہ اس کا بھی ہم سے مواخذہ ہوگا۔ تو یہ چند ایسی باتیں ہیں۔ اب اس میں کرنا کیا ہے ضروری کام، دیکھیے ابھی دن باقی ہیں، کتنے سے 5 دن ہیں، آج اتوار ہو گیا، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، 5 دن۔ اب سائٹ جو ہے بہت سلو چل رہی ہے، یعنی جیسے ابھی آپ کے سامنے وکیل صاحب نے، افضل بھائی نے، مفتی عفان صاحب نے کرا تو رجسٹرڈ ہوئی، ایک بھی رجسٹریشن نہیں ہوا، اس کا مطلب سائٹ ہی نہیں کھل رہی ہے۔ تو اب کرنا یہ ہے، آپ لوگ اپنا ایک کوئی مقامی ذمہ دار طے کر لیجئے اور ان کی رہبری میں باقاعدہ کسی کمپیوٹر والے سے بات کر کے، ابھی حافظ جاوید صاحب نے بتا رہے تھے کہ انہوں نے شہر میں کوئی یہاں تحصیل ادھر مورانی پور میں کوئی وہ ہیں کمپیوٹر والے، تو ان کو ہم لوگ جا کے پورا پروسیس بتا دیں گے کہ ایسا آپ کو یہ چیزیں اس میں بھرنا ہے۔ تو آپ اور جو کاغذات کی ضرورت ہے وہ سب کاغذات آپ ان کے پاس جمع کر دیں۔ حافظ سلمان صاحب ہیں، حافظ ابراہیم صاحب نے بھی جو ہے اپنے رانی پور کا سب چڑھوایا۔ اس وقت ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کون کیسا ہے، کس جماعت کا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اللہ کے مال کی حفاظت کرنی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اگر ہم اور آپ حفاظت نہیں کریں گے، آپ جانتے ہیں خانہ کعبہ کی حفاظت کس نے کی تھی؟ ابابیل نے، پرندوں نے حفاظت کی تھی۔ اللہ ہمیں ٹھکانے لگا دے گا، دوسرے آ کے حفاظت کریں گے۔ کیا معلوم آج جن کو ہم اپنے دشمن سمجھ رہے وہ ہدایت پر آ جائیں اور وہی اس کے رکھوالے محافظ بن جائیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ زمین کسی کی ہمیشہ نہیں رہتی ہے، آج کسی اور کی ہے، کل کوئی اور آئے گا، آج اس کا متولی کوئی اور ہے، کل کوئی اور بنے گا، یہ جگہ یہیں رہے گی، ہم اور آپ یہاں سے چلے جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گی اور ہم جو کیڑے مکوڑے ہمیں کھا لیں گے۔ تو ہمیں اس وقت سب سے پہلی ترجیح دینا ہے کہ جو ہماری چیزیں ہیں ہمیں ان کو صرف محفوظ کرنا ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ بھی جو ہے ہم لوگ، ہماری جو ساتھ میں لوگ ہیں ہمارے، باقاعدہ کمپیوٹر والے سے بتا دیں گے آپ کو کیا کیا چڑھانا ہے۔ تو کوشش کر کے سارے کاموں کو نظر انداز کر کے، عشاء کے بعد سائٹ تھوڑا بہت چلتی ہے، 9-10 بجے سائٹ تھوڑا اچھا چلتی ہے، تو آپ لوگ پوری فکر کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ، سردی کا موسم ہے، پریشانی ہے، آپ لوگ گاؤں میں رہتے ہیں، دور رہتے ہیں، یہاں سے جو ہے آپ کو 12-15 کلومیٹر، 5 کلومیٹر لگے گا، لیکن آپ آئیے، اس میں نوجوانوں کو آگے لائیے، نوجوانوں کے اندر ڈر خوف پیدا کریے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو مثبت استعمال کریں۔ ہم جو موبائل چلاتے ہیں، اپنا وقت جو اپنا یہاں وہاں استعمال کرتے ہیں، ہم صحیح کام میں اپنا وقت جو ہے استعمال کریں تاکہ ہم اللہ کے یہاں ہمیں ثواب بھی ملے۔ تو اس میں جو ہے اس طریقہ یہ کرنا ہے، ہمارے پاس سارے کاغذات ہونا چاہیے، پہلے جن کے پاس وقف ہیں، یعنی ہمارا فوٹو ہو، ای میل آئی ڈی ہو۔ اب جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں، اب جو دراز ہمارے بزرگان ہیں، اب ظاہر سی بات ان کے پاس تو ای میل آئی ڈی ہے نہیں، سب چھوٹے چھوٹے موبائل چلاتے ہیں، تو ہم اپنے بچوں سے کہیں کہ وہ اپنی ای میل آئی ڈی دیں، اور ہمارا آدھار کارڈ، ہماری جو ہے ووٹر آئی ڈی کارڈ، اور جو ہم درج کرا رہے، جیسے مان لیجیے اس کا شاید 314 ہے حافظ صاحب، یہ 314 ہے، اس کا دفعہ 37 سب ہمارے پاس ہے، جو آپ کو لکھنؤ میں یہاں پیسے خرچ کر کے ملے گی وہ سب آپ لوگ یہاں سے ہم سے فری لے لیں۔ تو دفعہ 37 آپ کو لگانا ہے، خسرہ خطونی نمبر لگانا ہے، اور چوہدی، یعنی اس مسجد کے چاروں طرف یا قبرستان کے چاروں طرف کس کا پلاٹ ہے، کس کا مکان ہے، کس کی زمین ہے وہ، اور مسجد جو ہے کس وارڈ میں آتی ہے، یا آپ اپنے نام سے آئی ڈی بنا رہے، چونکہ آپ ایک کیئر ٹیکر کی حیثیت سے ہیں، نہ کہ سیکریٹری یا متولی کی حیثیت سے، تو آپ کا بھی اپنا جو ہے اس میں وہ وارڈ نمبر ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے پورا رقبہ، جو رقبہ ہے وہ بھی ہونا چاہیے۔ اس میں آپشن ہے کہ آپ کی زمین کتنی تھی، مان لیجیے 2 ایکڑ تھی، 1.5 ایکڑ پہ قبضہ ہو گیا، اب آپ کے 50 ڈیسیمیل آدھا ایکڑ بچی ہے، تو اس پہ لکھ بھی دیا جائے گا، اس میں آپشن رہتا ہے قبضہ ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہاں پہ ہماری پوری فائل سبمٹ ہو جائے گی تو ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ اور ہم یہ اس میں ایک بات اور غور کریے، جیسے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، کسی سے بات کی کہ صاحب آپ کا ہو گیا، انہوں نے کہا صاحب ہم نے تو اپنا کرا لیا۔ اپنا کرانے پہ ہمیں اکتفا نہیں کرنے، ابھی آگ جو لگی ہوئی ہے یہ ہم نہ سوچیں کہ جو ہے ہم نے جو ہے پانی ڈال لیا محفوظ ہو گئے، بلکہ اس کا دھواں جو اٹھتا ہے تو بغل کی دیواریں بھی کالی ہوتی ہیں، اور کیا ممکن ہے کہ وہ دیواریں بھی، پھر وہ گھر بھی چپیٹ میں آ جائے، ہم اور آپ بھی چپیٹ میں آ جائیں۔ ہمارے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، ایک بہت بڑا جہاز ہو، بہت بڑی کشتی ہو، اس میں 2 حصے رہتے ہوں، کچھ لوگ نیچے رہتے، کچھ لوگ اوپر رہتے، نیچے والے اوپر جاتے پانی لینے کے لیے، اوپر والوں کو، نیچے والوں کو لگا کہ بار بار ہم اوپر جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ جو ہے ہمیں بھی شرمندگی ہوتی ہے، یہ بھی جو ہے ناک منہ بناتے ہیں، کیوں نہ ہم اس جہاز میں سوراخ کر لیں، جتنی پانی کی ضرورت ہوگی اتنا لیں گے، پھر سوراخ کو بند کر دیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ان اوپر والوں نے نیچے والوں کو نہیں روکا، ان کو نہیں سمجھایا، ان کی ضرورت کو پورا نہیں کیا، تو کیا ہوگا؟ نیچے والے بھی ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ تو جو پیسے والے ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ جو ہم تو محفوظ ہو جائیں گے، یہ جو علماء اور جو مولوی حضرات ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم نے اپنا کرا لیا باقی سب
بھاڑ میں جائے, ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. ایسا نہیں کرنا ہے ہمیں. اگر ظاہر سی بات ہے جب عذاب الہی آتا ہے, آپ دیکھیے قرآن کی تاریخ پڑھیے, قوم سمود ہے, قوم لوط ہے, کتنی جو ہے اقوام پہ اللہ کا عذاب آیا, سب گئے, اللہ نے چنیدہ مخلص لوگوں کو بچا لیا. تو وہ انبیاء تھے جن کو بچا لیا. ہم اور آپ تو کہیں بھی نہیں لگتے, دھول بھی نہیں ہے اپنے بزرگوں کی. تو لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں فکر کے ساتھ اس کام کو کرنا ہے. اور حافظ سلمان صاحب ہیں, جاوید صاحب ہیں, مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا نام نہیں جانتے, ابراہیم صاحب ہیں, تو آپ سب مشورہ کر کے جو ہے آج ہی سے اس کام میں لگ جائیے. کاغذات سب آپ کو بتا دیے, پہلے رجسٹریشن ہوتا ہے, اس پہ 40 یا 45 منٹ کا وقت خرچ ہوتا ہے ایک سوسائٹی میں. ہوا ہوگا آپ لوگوں کا 1 گھنٹہ مان کے چلیے, 1 گھنٹہ ایک میں لگے گا. تو آپ لوگ پہلے لسٹ بنائیے, ہر گاؤں کی ایک لسٹ بنائیے کہ کتنے قبرستان وقف میں ہیں, کتنے نہیں ہیں. پھر مشورہ کر کے اس کا پورا سب ڈاٹا جمع کریے, جو ڈاکومنٹ لگنا ہے, کاغذ لگنا ہے, وہ جمع کریے, اور پھر جا کے آپ ملاقات کریے. اور ان لوگوں سے پھر 1 گھنٹہ, چاہے وہ 100 روپے لے, 200 روپے لے, وہ جتنے بھی لے, ابھی ہمیں اس کو منا کے ہاتھ جوڑ کے اس کو جو لانا ہے, اپنا کام کرانا ہے. اس کی فکر کرنی ہے ہمیں. آپ لوگ جھانسی آئیں گے, ظاہر سی بات ہے وقت لگے گا. اتنا وقت آپ بجائے خرچ کر کے یہیں پر جو ہے یہیں کے لوگوں سے آپس میں ایک اچھی ٹوننگ اپنی آپس میں بنا کے اچھی ٹیم بنا کے کام کریے. اور ہمیں یہیں تک نہیں رکنا ہے کہ ابھی سے ابھی آپ دیکھ لیجیے, ابھی مسجدوں قبرستانوں کا مسئلہ ہے, آگے ابھی SIR چل رہا ہے, ہمارے اپنی شناخت کا مسئلہ ہے, ہماری اپنی پہچان کا, آئیڈینٹی کا مسئلہ ہے. ایسے بہت سارے مسئلے ہمارے سامنے ہیں. تو ہمیں سب کو متحد ہو کے کام کرنا ہے. اب وقت جو ہے ہمیں آپس میں لڑنے کا, ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا, یا آپس میں ایک دوسرے کو نظر انداز کرنے کا نہیں ہے. اب وقت جو ہے ایک ساتھ کھڑے ہونے کا, کاندھے سے کاندھا ملا کر ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کا. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, کہ نیکی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کریے. یہ سب نیکی کے کام ہیں. اس کے علاوہ بھی جو اور ضرورتیں ہوں گی انشاءاللہ, اب ہم لوگوں کا آنا جانا ہوتا رہے گا, آپ لوگوں سے رابطہ رہے گا, اور جو بھی ضرورت آپ لوگوں کو ہم لوگوں سے لگے, ہم لوگوں کی طرف سے فی سبیل اللہ آپ کو مدد کی جائے گی. آپ کو جو کاغذ بنوانا ہو, جو ٹائپ کروانا ہو, جو بھی آپ کو ہوگا انشاءاللہ وکیل صاحب آپ کو فی سبیل اللہ فری کر کے دیں گے. یہاں بیٹھ کے ہم لوگ مسجد کے احاطے میں یہ بات کہہ رہے, 1 روپے ہم لوگ آپ لوگوں سے نہیں کھائیں گے. جہاں پہ پیسہ لگے گا آپ لوگ اپنا پیسہ دیجیے, رسید دیجیے, اپنا کام کرائیے. باقی سب فارمیلٹیز ہم لوگ آپ کی کرا دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ سب باتیں.